السلام علیکم یا علی بسم مدد۔ اللہ الرحمن آپ سے الرحیم گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے الحمدللہ تو رب چینل کو العالمین سبسکرائب ثم کیجیے، الصلاۃ لیو اینڈ ہارٹ والسلام میں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی علی ویڈیوز سید ملتی رہے۔ الانبیاء میرے چینل کا نام والمرسلین ہے حسین لیو اینڈ ہارٹ می، سیدنا و حسین لیو نبینا اینڈ ہارٹ شفیع می، حسین ذنوبنا ہے و کوئی میرا طبیب شفیع ہے۔ قلوبنا ابو آپ ویڈیو کو لائک کرو، القاسم پسند محمد کرو اور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو لیٹسٹ ازاداری کی ویڈیوز ملتی رہے۔ واہل بیت حسین ہے الطیبین کوئی میرا الطاہرین حسین، حسین ہر المعصومین کوئی اللہ المظلومین کہتا ہے بے شک حسین، حسین ہے اما بعد حسین قال جو حق فخر سبحانہ کرے فی حسین کتاب کس کا المجید بادشاہ ہے۔ حسین بسم اللہ محبت کی الرحمن علامت ہے، الرحیم حسین ہے تو سب کچھ ہے، لقد کان حسین بادشاہ لکم حسین فی شہنشاہ، رسول اللہ حسین آباد، حسین اسوۃ حسین حسنہ۔ حسین۔ عبادت میں اضافہ کیجئے، صلوات سارے صحابہ۔ مظہر عباس ڈوگر کے اس ڈیرے پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی، محمد کے بچوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ علاقے مسلمانوں کے ہیں، بستیاں مسلمانوں کی ہیں، شہر مسلمانوں کے ہیں۔ مہمانوں سب کا اولاد رسول ہو کے اپیل کر رہا ہوں کہ جہاں مجلس کا اہتمام ہوتا ہے اس میں مسلمانوں بغیر اجازت کے آیا کرو، گلیاں نہ بدلا کرو۔ دوست کہتے ہیں جی ہم کیوں آئے، ہم تو شیعہ نہیں ہیں۔ آپ شیعہ نہیں ہیں نہ صحیح، آپ جس مذہب پہ ہیں اسی پہ رہیں۔ مذہب اپنے پہ رہتے ہوئے بھی مجلسوں میں آ جایا کرو، کیونکہ حسین کا تعلق مذہب سے نہیں غیرت سے ہے۔ جی ڈوگر صاحب بسم اللہ صاحب۔ غیرت انسانی کا تقاضا ہے، انسان اپنے محسنوں کو یاد رکھتے ہیں۔ کربلا والی قربانی کسی مذہب یا فرقے کے لیے تو نہیں ہے۔ تم تو مسلمان ہو، اہل سنت ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، تیرے محمد کے بیٹے نے اتنی بڑی انسانیت کے لیے قربانی، انسانیت کے لیے اتنی عظیم المرتبت قربانی دی ہے کہ سکھ بھی حسین کو سلام کر رہا ہے، ہندو حسین کو سجدہ کر رہا ہے۔ پہلوانی صاحب یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، یہ سندھ کا حیدرآباد کا علاقہ، وہاں پہ ہندوؤں کی آبادیاں بھی ہیں، اقلیتی سیٹوں پہ ان کے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھی ہوتے ہیں۔ تو وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو مجھے ایک ہندو نے امام حسین بادشاہ کی شان میں نظم سنائی، اور میں نے ڈوگر صاحب اسے نیاز پیش کی، حالانکہ مولوی تو صرف لینا جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، پنجابی میں پڑھا کرتے تھے، بابا سید محبوب علی شاہ ہمدانی، بڑی خدمات ہیں ان کی پنجاب میں۔ آج جو بڑے بڑے جلسے بن چکے ہیں، وہ ہمدانی صاحب شروع میں سال بعد ایک رات پہلے مجلس والے گھر پہنچ جاتے تھے اور گھر والوں سے کہتے تھے سویرے مجلس سے تواڈے۔ نہ کوئی ناز نہ نخرہ، کہ اب بڑے لوگ تھے وہ تو۔ جی بے شک، تو وہ مولوی کی بات ہو رہی تھی کہ مولوی تو صرف لیتے ہیں دیتے نہیں۔ محبوب علی شمدانی مولوی کی تعریف کیا کرتے تھے کہ مولوی کسے کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے تھے صدقہ ہر بلا کو کھا جاتا ہے، مولوی اس بلا کو کہتے ہیں جو صدقے کو بھی کھا۔ مہربانی صاحب متوجہ ہیں جی آپ؟ جی رانا صاحب مہربانی صاحب۔
تو اس ہندو شاعر نے جب نظم پڑھی تو میں نے اسے نیاز بھی دی اور اپریشیٹ بھی کیا، اور بڑی اس کی حوصلہ افزائی میں جو فقرے میں کہہ سکتا تھا. تو وہ پریشان ہو کے کہتا ہے جی بڑا فرق ہے، آپ بھی مولانا ہے. ساتھ والی گھوٹ میں میں نے، گھوٹ پنڈ کو کہتے ہیں وہ سندھی، وہاں میں نے مولا پاک کی مجلس تھی اور میں نے نظم پڑھ دی، تو مسجد کے مولوی نے تو میری جان کھائی، بجائے کہ وہ مجھے کہتا کہ تو نے ہندو ہو کے ہمارے نبی کے بیٹے کا کلام پڑھے. تو تعریف کرنے کی بجائے، اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس مولوی نے کہتا ہے مجھے کہا کہ اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جا. اگر تجھے حسین اتنا اچھا لگتا ہے تو مسلمان ہو جا. اس ہندو نے ایک فقرہ کہا، اس نے کہا مولوی جی میں کب کا مسلمان ہو جاتا اگر یزید مسلمان نہ ہوتا. رحمت فرمائے، رحمت فرمائے، رحمت فرمائے. لہٰذا میری مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ان مجلسوں کو بیگانہ نہ سمجھا کرو، اس ذکر میں تشریف لایا کرو. کچھ احباب یہ یہاں تک اب کہہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی مجلس ٹھیک ہے، ماتم ٹھیک نہیں. مجلس کیونکہ ذکر ہے، ذکر ہر مسلک میں جائز ہے، ہر فقہ میں جائز ہے، لہذا مجلس ٹھیک ہے، ماتم ٹھیک نہیں. ہمارے ہاں کیونکہ سختی شختی والا چکر کوئی نہیں ہے. میں مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ جسے ٹھیک سمجھا ہے اس میں آ جاؤ. ماتم جب تک سمجھ نہیں آتی تب تک نہ کرو. یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے میرے پاکستان کا جو مستقبل ہیں، بچے ہیں، وہ کسی بھی مسلک کے ہیں، میں اپنے وطن کا مستقبل سمجھتا ہوں. یہی بچے بڑے ہو کے کل کے ڈاکٹر ہیں، وکیل ہیں، انجینئر ہیں، جج ہیں، جسٹس ہیں، ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز ہیں. ان بچوں کو، مسلمانوں کے بچوں کو، میرے پاکستانی بچوں کو حقیقت ہے کہ ان کے ذہن پہ بوجھ ہے کہ جی یہ ماتم کیا ہے. کیونکہ سفر کا مہینہ، محرم سفر کے یہ مہینے قربانیاں کربلا کی یاد دلاتے ہیں. زیادہ سارا سال جو ہمارے ہم وطن مسلمان یا ان کی اولاد دھیان نہیں دیتے، ان دنوں وہ بھی انہیں پتہ چل جائے. ظاہر ہے جستجو تو ہوتی ہے نا انسان، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں سمجھ نہیں آتی ماتم کیا ہے. کیمرے موجود ہیں، میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک لفظ سے ہی، فقرے سے سمجھا دیا جائے کہ ماتم اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے جو کربلا میں کی گئی تھی. کیونکہ بندے دہشت گردی کو اب سمجھنے لگ گئے ہیں. پڑھی لکھی دنیا دہشت گردی کے خلاف بیان دیتی ہے، لوگ ویلکم کہتے ہیں. تو آپ صدیوں بعد دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہیں تو بندے سمجھتے ہیں جی بڑی زندہ قوم ہے، دہشت گردی کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ عزاداروں کی قوم صدیوں سے سڑکوں پہ ہے، احتجاج ہے اس دہشت گردی کے خلاف جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی. میں تیسری دفعہ یہ فقرہ کہنے لگا ہوں کہ ماتم اس دہشت گردی کے خلاف احتجاج ہے جو دہشت گردی کربلا میں کی گئی. مسلمانوں اگر تم نے شروع کے دہشت گردوں کو رضی اللہ نہ کہا ہوتا، بولے میرے ساتھ، زحمت فرمائے، آخری آدمی تک اب جاگ رہے. یزید کو رضی اللہ یہودیوں نے نہیں کہا. بچے بھی سن رہے ہیں، نوجوان بھی متوجہ ہیں، پنچایتی چہرے اور نورانی روحانی بزرگ بھی ہیں. یزید کو رضی اللہ ہندوؤں نے نہیں کہا، سادہ مسلمانوں نے بھی نہیں کہا.
قدردان مجمع ہے، بزرگ بیٹھے ہیں، یزید کو رضی اللہ، میں پھر کہہ رہا ہوں، عیسائیوں نے نہیں کہا، مسلمانوں نے یزید کو رضی اللہ. مفتی منیب الرحمان جو آپ کو یقیناً اندازہ ہے یہ ہر مہینے چاند چڑھاتے ہیں. ڈوگر صاحب مظہر جی بڑی مقبولیت ہے، بندے ستے بھی پے نے، مینو داد بھی دے رہے. یا علی مدد اکھاں کھولیا، جاگ جائے، جاگے آپ. یا علی جب سے میں نے خطبہ پڑھا میں اسی مومن کی زیارت کر رہا ہوں تو ستا پہ. یہ میں اس لیے رک گیا ہوں کہ اسی بندے نے باہر جا کے کہنا ہے آج شاہ اور دی سمجھ ہی نہیں آئی، اور سونا صرف ہجرت کے بستر پہ عبادت ہے. جاگے جاگے، نیند نہ پوری کیا کریں آپ. مجھے یہ تھا کہ میں زور سے بول رہا ہوں اگلے فقرے پہ جاگ جائے گا، پھر میں مطمئن تھا چلو اب جاگ جائے گا، وہ ستا ہی ستا ہے. ہمارے ایک ذاکر ہوتے تھے، آپ مومن آپ ہمت کریں ذرا پلیز، نہیں ہمت سے کام لینا. وہ رانا جی ذاکر تھے ہمارے، موچ آلہ یار، ریاض شاہ، کیا سستے دور کا مہنگا ذاکر تھا. ہاں واقعی. اب اگر ذاکر شاکر پیسے مولوی لیتے ہیں تو پیسہ ہے، لوگ دیتے ہیں. اس زمانے میں پیسہ تھا ہی نہیں، لیکن موچ آلہ مرضی کی نیازیں لیتے. بچوں نے نہیں سنا، اتنے بختوں والا ذاکر تھا کہ جب لوگوں کے پاس سائیکل نہیں ہوتے تھے اسے ممبر پہ 0 میٹر گاڑیوں کی لوگوں نے چابیاں دی. یہ اس کے وقت تھے بھائی. ساری زندگی اس نے نیاز میں گنجائش نہیں دی، مرضی دے پیسے اتنے دو گے تو پڑھوں گا. رکت ایک مجلس سے ریاض شاہ اور انوی ہو گئی تے مومن کے فائدہ اٹھان لگ پہ، تیرے پیو دادے دی صف ہے تے اگلے مہینے میرے گھر مجلس، نیاز کوئی نہیں، میں منت کرنا مجلس. تے کوئی شاہ اور یہ آکھن لگے پتر منت نہ کر، ہمت کر. لہذا سونے والے بھائی تو بھی ہمت کر. اب نہیں سونا پلیز، اللہ کرے تجھے رات نیند آ جائے، جسے اس طرح جگایا جائے. میں اپیل کیا کر رہا تھا کہ مفتی منیب الرحمان گرامر کے لحاظ سے مفتی صاحب کو اپنے نام پہ نظر ثانی کروانی چاہیے. یعنی اگر وہ مفتی منیب کی بجائے مفتی یزید ہوتے تو زیادہ اچھا لگتا. وہ جو بندہ اس روشن دور میں یزید کی وکالت کر رہا ہے. پچھلے دنوں میرے خیال کچھ دن پہلے کی بات ہے، لاہور میں بچے مجھے کسی یونیورسٹی کے ملے مجلس سے پہلے، اور یہی بات کہنے لگے کہ جی رضی صاحب وہ مفتی منیب نے بڑی زیادتی کی ہے. بچے ہمارے پاکستان کے طلبہ طالبات یونیورسٹیوں میں پہلے سرگرداں ہیں، کوئی بات کسی طرف لگ نہیں رہی، اور وہ دیکھو کس منصب پہ ہے، رویت حلال کمیٹی کا چیئرمین کی سیٹ پہ بیٹھ کے، اور وہ یزید کی وکالت کر رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا کیوں غصے میں ہو؟ کہنے لگے رضی صاحب آپ کمال کر رہے ہیں، اس میں غصے والی بات نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں کے ملک میں یزید کرتے ہیں. دیکھیں وہ شریف آدمی ہے اور ہر شریف آدمی کو اپنا ابا بتانے کا حق ہوتا ہے. اس میں کیا حرج ہے؟ جی بسم اللہ، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. آپ صورتحال دیکھیں، کمال میری طرف دیکھیں، آپ پریشان تو نہیں ہو رہے. آپ ہوتا یہ ہے جو میرے ملک میں کیا جا رہا ہے، جو میرے ملک میں ہو رہا ہے، اور میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو کہ جذباتی باتیں کو اتنی میں بھی پسند نہیں کرتا ہوں، اور پھر وقت کی بات ہوتی ہے. یہی بچے ہمارے مستقبل جو ممبر کا ہیں انہیں یہ باتیں زیادہ زیب دیتی ہیں. لیکن میں گزارش مسلمانوں سے صرف اتنی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہماری جان بھی کھائی کہ شیعہ صحابہ کو نہیں مانتے، شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے. عزت جتنی شیعوں نے صحابہ کو دی ہے ابھی تک کوئی فرقہ نہیں دے سکا.
ہاں یہ سچ ہے، ماشاءاللہ پنچایتی مجمع بیٹھا ہے، یہ سچ ہے، جو سچ ہے میں مان رہا ہوں۔ یہ سچ ہے کہ شیعوں نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے۔ ڈاکٹر صاحبان ذرا متوجہ رہیں گے، ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے، ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن سیاست درمیان میں نہیں لائے، ہم نے دکانداریاں نہیں رچائیں۔ حلفن قسمن، سخی کا علم گواہ ہے، قرآن میرے سر پہ رکھو، میں قسمن کہہ رہا ہوں کہ جتنی عزت شیعہ ماتمی، شیعہ نوجوان، جتنی عزت صحابہ کی شیعوں نے کی ہے، فرقے دنیا کے جیئیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، یہ سب کچھ صحابہ کو مانتے ہوں گے، لیکن شیعوں جتنی عزت صحابہ کی یہ مسلمان نہیں کر سکے۔ اور میں دلیل ہمیشہ دیتا ہوں، آج پھر دے رہا ہوں، یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر جائے گا یزید کو رضی اللہ نہیں کہے گا۔ مجھے تائید چاہیے، مجمع کی تائید چاہیے۔ مہربانی سر، مہربانی سر، ہاں یہ سچ ہے۔ نہیں ذرا زحمت فرمائیں گے، میری طرف متوجہ رہیں آپ، یہ عزت ہے صحابہ کی کہ شیعہ مرنا کچے گھر کی کچی چھت پہ سخی عباس کا علم ہے۔ دنیا نے تجربے کر کے دیکھے وہ مر جاتے ہیں گھر والے، لیکن یزید کو رضی اللہ، پورا مجمع تائید کر رہے ہیں۔ ہم یزید کو آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے، ہم موت قبول کر لیتے ہیں، یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، پھر بھی آپ کو اعتراض ہے کہ شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے۔ اچھا اگلی گل تھوڑی باریک ہے، ضروری نہیں تو آڑے مولوی تے پرچہ ہی ہوئے تے پھر ہی تو انہوں سمجھ آؤں گی۔ سمجھ لیا کرو یار، ہاں میں گزارش کر رہا ہوں کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ مطلب نوبت وہاں تک پہنچے تھے پھر سبحان اللہ کرنی ہے۔ گل ویسی سمجھ لے شیعہ مر جاتے ہیں یزید کو رضی اللہ نہیں کہتے، اور بجائے میں نفرتیں کرنے کے کبھی ہمارے قریب آگے پوچھو رضوی صاحب آپ جو شیعہ ہوتے ہیں آپ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ میں انہیں سمجھاؤں کہ ہم یزید کو رضی اللہ اس لیے نہیں کہتے کہ جس ملک میں حضرت ابو بکر بھی رضی اللہ ہو، نہیں شاید میرا خیال ہے میں سمجھا نہیں سکوں یا آپ نے دھیان نہیں دیا، اور چلو اس طرح بات کر لیتے ہیں، جب تمہارا اسلامی مولوی حضرت ابو بکر کو بھی رضی اللہ کہے اور وہی مولوی اسی مسجد میں کھڑے ہو کے اسی محراب میں اسی منبر پہ بیٹھ کے جو حضرت ابو بکر کو رضی اللہ کہتا تھا وہی اسی زبان سے یزید کو رضی اللہ کہے، میں سیدوں کے مشورے دے رہا ہوں شیعہ دشمنی میں پاگل نہ بنو، یزید کو لعنت اللہ کہہ کے مرضی کے رضی اللہ بچا لو۔ میرا بیٹا آپ جیئیں، آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ مہربانی سے متوجہ ہیں سارے صاحبان آپ سرکار؟ بڑی عجیب صورتحال ہے، بڑی عجیب صورتحال۔ میرا بیسیکلی تعلق ہے گجرانوالہ سے، ہجرت کر کے بچوں کے تعلیمی سلسلے لاہور لے گئے۔ گجرانوالہ پیورلی اللہ والوں کا علاقہ ہے، حقیقت میرا خیال ہے کوئی بندہ طاہر ہے میں کوئی ویزا لگوا کے تھوڑی یہاں ہے اور آپ وہاں جائیں تو مطلب آپ ماحول سمجھتے ہیں۔ وہ پیورلی اللہ والے بھائی مانا کہ نواز شریف صاحب کو اللہ صحت دے، جب وہ سپریم کورٹ کے ججوں نے فیصلہ ان کے خلاف دیا، میاں صاحب نے فیصلہ کیا کہ مجھے لاہور جانا ہے تو میں بائی جی ٹی روڈ جاؤں گا۔ ذہن میں بات آگئی، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ حکومت چاہتی تھی موٹر وے سے جائیں تو میاں صاحب نے کہا نہیں ہم شہر سے جی ٹی روڈ سے جائیں گے۔ تو گجرانوالہ اور باقی ملک کا اتنا فرق ہے کہ جب میاں صاحب کی گاڑی گجرانوالہ پہنچی تھی نا، باقی اسلام آباد سے شہر ایزی نکلتے رہے، گجرانوالہ میں میاں صاحب کی گاڑی کو گجرانوالہ کے اللہ والے مسلمان میاں صاحب کی گاڑی چوم رہے تھے۔ دیکھو میں کوئی
بیٹھک میں بات کر رہا ہوں، میں کوئی ڈرائنگ روم میں تو بات نہیں کر رہا ہوں رانا صاحب، بعض اسپیکر پہ کیمروں کے سامنے ہو رہی ہے، اور میں اپنی بات کا ذمہ دار ہوں۔ گجرانوالہ کے مسلمانوں نے میاں نواز شریف کی گاڑی کو چوما تھا، بوسے لے رہے تھے، شاید میں سمجھا نہیں سکا۔ یہ گجرانوالہ کے وہ اللہ والے مسلمان ہیں جو محمد کے روزے کی جالی کو نہیں چومتے۔ میری توجہ فرمائیں، خدا کے لیے ذرا دیکھیں، مسلمانوں کا معیار دیکھیں۔ رسول اللہ کے روزے کی جالی کو چومنا شرک سمجھتے ہیں، میاں صاحب کی گاڑی کو چومنے والے۔ اور اعتراض پتہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارے مسکین بھائی ہیں، مالک انہیں زندگی، بریلوی بھائیوں کی جان کھاتے ہیں۔ کہتے ہیں بریلویوں کی سمجھ نہیں آتی۔ بھائی کیا سمجھ نہیں آتی؟ شیعہ سنی ایک ہی ندی کے کنارے ہیں، ایک ہی گلشن کے پھول ہیں، کیونکہ دونوں عاشق رسول ہیں۔ بریلویوں پہ بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ جی جب حضور کا نام آتا ہے تو یہ اپنے انگوٹھے لبوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اور جناب آنکھوں پہ لگاتے ہیں۔ اور چلو وہ تو رسول کے نام پہ انگوٹھے چومتے ہیں، تو سعودی عرب دناتے انجن کرنے لگتے ہیں۔ اور اگر رسول اللہ کے نام پہ ڈاکٹر صاحب انگوٹھے چوم لیے جائیں تو کہتے ہیں جی یہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں، یہ کیا اسلام ہوا کہ نبی کا نام آتے انگوٹھے، ہاتھ بھی اپنے، انگوٹھے بھی اپنے، تیرا حافظہ کمزور ہے۔ جب امام کعبہ لال مسجد والے چکر میں امام کعبہ کو پرویز حکومت نے بلایا تھا کہ معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور امام کعبہ لاہور ایئرپورٹ پہ اترے تھے، سارا رش اللہ والوں کا تھا، اتنا رش تھا امام کعبہ کے استقبال کے لیے کہ ہر بندہ امام کعبہ کو مل نہیں سکتا تھا، لہذا جو امام کعبہ تک پہنچ نہیں پاتے تھے وہ ہمارے اہل حدیث بھائی یوں امام کعبہ کی طرف ہاتھ کر کر کے اپنے جسم پہ مل رہے تھے اور ہاتھ چوم رہے تھے، کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، ہاتھ بھی اپنے۔ دھیان دے، میری اس اپیل پہ دھیان دے، ہاتھ بھی اپنے اور اپنے ہی یاد اپنے ہی جسم پہ مس ہو رہے تھے۔ تو پھر ان مولانا صاحبان نے کہا تھا، اور تمہیں شیعہ سنیوں کو اندازہ نہیں ہے، یہ بندہ جس کو ہم یوں کر کے چوم رہے تھے نا، یہ بندہ مکہ مدینے سے آیا تھا، تیرے مقدر کے کیا کہنے؟ جو بندہ مکہ مدینے سے آ جائے اسے چوم لیتے ہو، اور جس کی وجہ سے مدینہ مدینہ بنا اس کے روزے کی جالی نہیں چومی جا سکتی۔ جی بسم اللہ، مہربانی سرکار۔ لہذا میری اپنے عزاداروں سے بھی اپیل ہے، شیعہ بچوں سے اپیل ہے کہ اگر کسی سے یا علی کہلوانا چاہتے ہو تو پہلے اسے یا رسول اللہ کہلواؤ۔ جس بندے نے یا محمد ہی نہیں کہنا وہ یا علی کیسے کہے گا؟ جس بندے نے یا حسین آپ کہلوانا چاہتے ہیں پہلے یا رسول اللہ کہلوائے، کیونکہ پوری رات تقریر کریں گے، یا اسے کہتے ہیں جو مر جاتے ہیں۔ یہ بریلوی یا رسول اللہ یا نبی کرتے ہیں، شیعہ یا علی کرتے ہیں، پڑھا لکھا دور ہے، انہیں سمجھانے والا کوئی نہیں۔ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے، یا ساری رات پورے پنڈ کی جان کھائیں گے۔ جو مر جاتے ہیں انہیں یا نہیں کہتے، سویرے وہی مولوی اسی پنڈ کی قبرستان کی نکر پہ کھڑا ہو کے ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے السلام علیکم یا اہل القبور۔ کسی کے پاس سوچنے کا وقت نہیں ہے، تیرے چک کے مردے یا ہو سکتے ہیں، اور جس محمد کی وجہ سے کائنات قائم ہے وہ یا نہیں ہو سکتا۔ مہربانی ڈاکٹر صاحب، مہربانی سر، سارے جواب دیں، سارے جواب دیں آپ۔ میری کچھ ڈیوٹی مختلف ہے، اہل اسلام بھائیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں۔ ایک جان مشترکہ شیعہ سنیوں کی کھائی جا رہی ہے کہ یہ جی شیعہ سنی جو ہے نا یہ قبروں پہ جاتے ہیں۔ وہ بھئی ہم قبروں پہ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کس کی قبر ہے۔ چلیں fill in the blanks، خالی جگہ خود پر کیجئے۔ جی یہ قبروں پہ جاتے ہیں اور جی قبروں پہ جا کے کہتے ہیں بابا جی ساڑھا دکھ سنو، اپنے دکھ سناتے ہیں مرنے والوں، جبکہ ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں کہ مردے بھی سنتے ہیں۔
ادھا چک کہے گا مولوی جی تسی 16 نے ٹھیک ہو, مردے نہیں سنتے. اور میں ریاض حسین رضوی پوچھ رہا ہوں, اگر مردے نہیں سنتے تو قبرستان کی چھوٹی دیوار کے کھڑے ہو کے کہتا السلام علیکم یا اہل, مردے سنتے نہیں ہیں, یا اپنی فیملی کو سلام کر رہے ہو؟ بولو یار, آپ تو پریشان ہو کے بیٹھے. بھائی جو کہہ رہے ہو میں وہی کہہ رہا ہوں. آپ خود کہتے ہیں کہ مردے نہیں سنتے. جب مردے نہیں سنتے تو پھر السلام علیکم یا اہل القبور کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ زیرک دانا مجمع لفظوں کے قدردان چہرے میرے سامنے. سلام کہنا سنت ہے. نہ پیچھے نہ رہو, زحمت فرمائے. سلام کہنا جواب دینا واجب ہے. قبلہ آپ نے السلام علیکم یا اہل القبور کہا, سنت کا ثواب آپ نے لے لیا, وہ سنتے نہیں ہیں. آپ نے سنت کا ثواب لے, یا مردے گناہگار کرنے گھر سے نکلتے ہیں کہ وہ واجب سے محروم پڑے ہیں بیچارے. پھر پتہ کیا کہتے ہیں, جذباتی ہو جائے, اس بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. کہتے ہیں مردے جواب دیتے ہیں ہم نہیں سن سکتے. اوے سن تو نہیں سکتا, مردے وہ ہے. زحمت فرمائے. ایک زمانے میں, مجھے ذرا موقع دیں, بات لمبی نہ ہو جائے, جلدی بات مجھے کلوز بھی کرنے. ہمارے شیعہ مجتہد آیت اللہ العظمیٰ آقا خوئی کے بارے میں, اور مرجع کا وہ نام کچھ دوست اور بھی لیتے ہیں, ایک شیعہ مجتہد اپنے زمانہ میں حج پہ تشریف لے گئے. تو سعودی عرب کے بادشاہ آج تک ان کی ایک رواج یا ریت رسم ہے کہ وہ اسلامی ملکوں سے جو مین مہمان وی آئی پی مہمان آتے ہیں وہ انہیں شاہی کھانا دیتے ہیں. تو جب شاہی کھانے پہ مہمان آئے ہوتے ہیں تو بادشاہ جو سعودیہ کا ہوتا ہے وہ بالکل آخر پہ تشریف لاتا ہے. جب وہ تشریف لاتا ہے تو سارے مسلمان ملکوں کے علماء اٹھ کے استقبالیہ کھڑے ہو جاتے ہیں. امام سعودی عرب کے بادشاہ کا ان سے تعارف کرایا جاتا اور مسلمان ملکوں کے علماء. اچھا ایک بات یہ اگر کلیئر نہیں ہوگی تو شاید میں سمجھا نہ سکوں, سعودیہ کے بادشاہ کے آداب اور پروٹوکول میں شامل ہے کہ جب ان کا نام لکھا جاتا ہے تو ساتھ لکھتے ہیں خادم الحرمین. کبھی لکھا پڑھا سنا ہے آپ نے؟ خادم الحرمین, 2 حرموں کا خادم. مکے کے وہ خادم ہے, مدینے کے خادم ہیں ایسے بادشاہ وہاں کے, لیکن وہ ان حرموں کے خادم. اور جب پبلک میں وہ آتے ہیں تو مسلمان ان کے ہاتھ چومتے ہیں. مسلمان تو بھی بڑا ہی مزیدار چیز ہے, تو نے خادموں کو ہی چومتے رہنا ہے. اوئے ہوئے ہوئے کیا کہنے آپ جی ہیں, جتنے بندے بھی لطف لے رہے ہو. خادم الحرمین ہیں وہ بادشاہ, لیکن انہیں لکھا جاتا ہے خادم. یہی سبب ہے کہ جب شریف فیملی ہماری 9 سال سعودی عرب سے رہ کے آئی تھی تو شہباز شریف نے آتے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا خادم اعلیٰ. یہ وہی خادم والا لفظ جو ہے وہ 9 سالوں میں رچ بس چکا تھا, حالانکہ خادم بیچارہ اعلیٰ کہاں ہوتا ہے. خادم تو خادم ہوتا ہے. وہ ہمارے نا ایک شیعہ جو سلسلہ ہے نا عزاداری کا, پنجاب کے 2 بڑے سلسلے تھے ایک زمانے میں. ایک بابا صدا سرکار کا, بڑی خدمات ہے ماتم کے لیے, اور دوسرا ایک سلسلہ تھا وہ آپ لوگ کم واقف ہیں, وہ پہاڑ کے علاقہ کے تھے, آغا سردار علی جان. ان کی وہاں اس علاقے میں بڑی خدمات. وہ جیلم سے لے کے سارا آزاد کشمیر عزاداری سبب وہ بنے, باقی ڈیوٹی تو مالکوں کی. مطلب جہاں مجلس کا سوال پیدا نہیں ہوتا تھا آغا سردار علی جان. بابا صدا سرکار ساری زندگی کالے کپڑوں میں رہے, یہ ڈیوٹیاں مختلف ہوتی ہیں. سردار علی جان بادشاہ نے ساری زندگی 15 گز دی پگ بھی بوسکی دی بنی. ہاں پہنی بھی بوسکی, پگڑی بھی بوسکی.
اور جس گلی سے گزر جانا 2 دن خوشبو رہتی تھی کہ سید تو لنگ کے گئے. بڑا مختلف مزاج بندہ لیکن فقیری مشن عزاداری. تو جی ڈیوٹی وہ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو بابا جی سردار علی جان کا ایک مرید تھا, خان صاحب بندہ تھا, گوڑے چھوڑے پہ کٹدا تے آغا جی موج تے انہوں خان صاحب نو آندے نے اسی تے حضرت آدم دی اولاد ہاں تے تسی قریشی کی دی اولاد ہو. آکھنے لگا جی آدم تو چھوٹا خادم سی. جی کیا کہنے آپ جی ہیں جی پریشان تو نہیں ہو رہے آپ, لہٰذا وہ بات لمبی نہ ہو جائے, میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہ لے جاؤں. صورتحال جو بات ہو رہی تھی کہ وہ خادم الحرمین جو ہیں یہ لکھا جاتا ہے سعودیہ کے بادشاہوں کے نام کے ساتھ, اور جب وہ مہمانوں کے سامنے آتے ہیں نا مسلمان ملکوں کے علماء کے سامنے, جب وہ سعودیہ کا بادشاہ آتا ہے تو پروٹوکول ہے کہ مہمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور سعودیہ کے بادشاہ کے جھک جھک کوئی ہاتھ چومتا ہے وہ کندھے چومتا ہے. جب تعارف چلتے چلتے شیعہ مجتہد کی باری آئی تو آغا نے جو ان کے سفر میں سفری نسخہ قرآن کا ہوتا تھا وہ سید نے جیب سے نکال کے اپنے ہاتھوں پہ رکھ لیا. سارے علماء جھک جھک کے بادشاہ کو چوم رہے تھے, سید کے ہاتھوں پہ قرآن تھا, جب بادشاہ وہاں پہ پہنچا تو قرآن کے لیے اسے جھکنا بھی پڑا. اس نے جھک کے آقا خوئی کے سامنے یوں ان کے ہاتھوں پہ رکھے ہوئے قرآن کو چوما. اب دیکھیں چھوٹی سی بات لیکن کمال مسئلہ حل ہو گیا. خوئی سے فرماتے ہیں اتنے بڑے ہی ریاست کے بادشاہ ہو کے چمڑے کو بوسے دے رہے ہو, یہ قرآن کی جلد کا چمڑا چوم رہے ہو. کہ لگا آپ اتنے بڑے مجتہد ہو کہ نہیں سمجھے, میں چمڑا نہیں چوم رہا, میں نے اندر والے قرآن کو چوما ہے. سید نے کہا ہم بھی جالی نہیں چومتے, اندر والے محمد کو چومتے. کیا کہنے زندگی بیت چلی صبح شام کر دے, ایویں جا جاتے ہو دین اسلام نیلام کر دے, اور تیرے آنکھیں نہیں لگ دے تیرے ڈھیر دے جمعے میرے نبی نو رخ بھی سلام کر دے. میل کا نعرہ ہے. اور معاملہ رہ گیا صحابہ کبار کا تو میں رضوان اللہ تعالی میں ان کے لیے بھی مشورہ اٹھائے پھر رہا ہوں کہ بندے یہی کہتے ہیں جی ہم نے صحابہ کرام کی عزت کروانی ہے. میں نے شروع سے ایک بات سمجھائی ہے کہ دیکھو صحابہ کا نام لیتے ہو امن کی بات پھر کرو. بندے نام صحابہ کا لیتے رہے ہیں, باتیں لڑائی کی کرتے رہے, حالانکہ صحابہ لڑائی سے خود احتیاط کرتے تھے. آپ نے اگر صحابہ کی بات کرنی ہے تو پیار سے بیٹھ کے بات کرو. معاملہ رہ گیا کہ جی نہیں جی ہم جذباتی ہو کے کہتے ہیں ہم نے جی اس ملک میں صحابہ کرام کی عزت کرانی ہے. مشورہ بھی سیدی تجھے دے رہا ہے, جن کے بارے میں کہتے ہو شیعہ عزت نہیں کرتے, مشورہ بھی ہم ہی دیتے ہیں, عزادار ہی مشورہ دے رہے ہیں. اور مشورہ میں وہ دے رہا ہوں جس کے علاوہ معاملے کا حل ہی کوئی نہیں, کہ اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو تو محمد کی عزت کرنا سیکھو. بولو میرے ساتھ یار مجھے مجمع کی تائید چاہیے, اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا حل ہے ہی نہیں. میں ابھی کلیئر کر دیتا ہوں کہ اگر صحابہ کی عزت کروانا چاہتے ہو, صحابہ بڑے محترم ہیں, صحابہ کی بہت عزت ہے, بہت احترام ہے, لیکن بھائیوں کے مہمانوں کے کہہ رہا ہوں جب ہم شیعہ کہتے ہیں نا کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں تو پھر ہماری مان جایا کرو. ضروری نہیں جو پاکستانی سٹائل ہے پھر اسی میں بات چلی جائے اچھا نہیں تھے نہ صحیح. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم صحابہ کی بسم اللہ تشریف لائے مدثر, ہم صحابہ کی عزت کرتے ہیں, میرے بعد بہت ہی پیارے سریلے
اچھے اچھے قصیدے لیے مدثر اقبال بہت اچھے ذاکر ہیں، میں تو سوزی لا نہیں سکا. اب جی ہیں، بہت شکریہ بہت شکریہ. اب جی ہیں، مالک عزتوں میں اضافہ کرے. بہت سریلے، بہت اچھے ذاکر ہیں، قصیدے کمال پڑھیں گے. مطلب ان کی ذاکری میں دونوں رخ ہیں، آج کی جدت بھی ہے اور بزرگوں کی ذاکری کی تصویر بھی. اعلان تو ناظم ممبر کرتا ہے ڈوگر صاحب، لیکن آپ کے مہمان مدثر اقبال کا اعلان میں کر رہا ہوں کہ میرے بعد مدثر اقبال پڑھے گا. اور میں نے مدثر پہ احسان نہیں کیا، مجھے پیارا ہے، لیکن میں یہ جو اعلان کر رہا ہوں کہ میرے بعد مدثر پڑھے گا، یہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، کیونکہ جس مذہب میں میں ہوں نا، آل محمد کے مذہب میں، ہمارے مذہب کی تہذیب ہے، اس مذہب میں بتانا پڑتا ہے کہ میرے بعد کون آئے گا. آپ جیئے، مہربانی صاحب، بہت شکریہ بہت شکریہ. آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب، زیادہ وقت نہ ہو جائے، اور ویسے بھی جب ذاکر پہنچ جائے تو مجلس کی آداب ہیں کہ پھر مولوی کو مختصر کر لینا چاہیے، کیونکہ مجلسیں اچھی ہی ذاکروں سے لگتی ہیں. مولوی تو مجلسوں میں برکت کے لیے بلائے جاتے ہیں. بہت شکریہ. میں جو گزارش کر رہا تھا، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کبار کی عزت کرتے ہیں، لیکن مسلمانوں چالاکیاں نہ کرو. جو جس کا مقام ہے، ڈیرے پہ بات ہو رہی ہے، جو جس کا مقام ہے وہ اسے دو. صحابہ محترم ہیں، صحابہ رضی اللہ ہیں، صحابہ کما رضوان اللہ ہیں، ان کی خدمت میں اعتراف کرتا ہوں. لیکن صحابہ اور اولاد محمد کو اگر آپ ایک درجے پہ لانا چاہتے ہیں، یہ قیامت تک نہیں ہوگا. جو مرضی کر لو، یہ نہیں ہوگا. یہ فرق بہت بڑا ہے. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے وہ نوکر محمد کا ہے، حسین مٹی پہ بھی بیٹھا رہے وہ بیٹا محمد کا ہے. آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ جی ہیں. جی بسم اللہ مدد. جج کو حسین کہتے ہیں، خدائی عدل کے جج کو حسین کہتے ہیں، اور خدا کا نور کی دھج کو حسین کہتے ہیں. دربار حسین کی عظمت پہ بھونکنے والا نبی کے آخری حج کو حسین. جیو آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہے. مہربانی صاحب، جی مہربانی. آپ جی ہیں، بس بات میں کلوز کرو. ہمارے مسلمان بھائیوں کے ایک ریسرچ اسکالر گزرے ہیں، نام آپ کے ذہن میں بھی آ جائے گا، ڈاکٹر اسرار احمد. اور گالوی سنیا کرو. یہی جو ہمارا سٹائل ہے نا، ہمارا عوامی سٹائل. مجھے میرے اپنے شہر کے بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، جب میں انٹر شنٹر کے پیپر دے رہا تھا، تو ہمارے شہر کے ایک بہت بڑا مولانا گھرانہ ہے، ان کا بچہ بھی میرے ساتھ کہنے لگا رضوی صاحب آپ مجلسیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یار شروعات ہیں. کہنے لگا شیعہ لوگ آپ کی بات مانتے ہیں؟ میں نے کہا کبھی تجربہ نہیں کیا. کہنے لگا نہیں پھر بھی. میں نے کہا کیوں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنے لگے جی آپ اپنے جذباتی لوگوں کو منع کریں کہ وہ یزید پہ لعنت نہ کیا کریں. ہاں نہیں، موقع مجھے موقع دے یزید پہ لعنت. میں نے کہا جی چلیں، میں تجربتاً کسی دن لوگوں سے کہوں گا، لیکن قبلہ کو دلیل مجھے دے دیں، کیونکہ اگر میں نے کہا یزید پہ لعنت نہ کرو، پبلک سوچے گی شاہ ہی چنگے بھلے سن، انہوں کی بن گئی. تو قبلہ مجھے کوئی دلیل دیں، دلیل کو وزنی ہو. دلیل انہوں نے واقعی وزنی دی. کہنے لگے جی لعنت یزید پہ، جو لہجہ ان کا تھا میں وہی پیش کر رہا ہوں. کہنے لگے یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف کر دے. مطلب دیکھیں مسلمانوں کی سوچ کہاں کہاں پہ، کہ ہو سکتا ہے حضرت حسین یزید کو اپنا قتل ہی معاف. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے لگ رہا ہے کہ ابھی تک قتل معاف کیا نہیں ہے. ذرا ذہنی سماعت، ذرا معیار بلند کریں گے. میں نے کہا جی آپ کے فقرے سے محسوس ہو رہا ہے کہ حضرت حسین نے، وہ امام حسین بھی کم کہتے ہیں،
حضرت حسین، میں نے کہا لگتا ہے کہ حضرت نے ابھی تک معاف نہیں کیا. اب اس نے جو فقرہ کہا، کہنے لگے نہیں آخر حسین سخی کا بیٹا ہے. میں نے کہا شکر ہے یزید کی وکالت میں تو مان تو گیا کہ سخی قبیلہ کون سا ہے. کہنے لگا نہیں اس میں بحث ہی نہیں ہے، جو حق ہے وہ حق ہے، جو سچ ہے وہ سچ ہے. سخی قبیلہ تو آل نبی کا ہے، لہذا شیعوں کو یزید پہ لعنت اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ چانس ہیں، ہو سکتا ہے حضرت حسین اپنا قتل معاف کر دیں. اب بات پھر باریک آ گئی. مجھے موقع دے پلیز، مجھے موقع دے. جب انہوں نے 2-3 دفعہ کہا نا ہو سکتا ہے، میں نے کہا بھائی جی پھر بھی ہمیں احتیاطاً لعنت کرنے دیں. نہ فیصل آباد والوں نے نہیں سمجھنا تو کس نے سمجھنا. میں نے کہا جی ہمیں آپ یہی لطف تھا اس فقرے میں. جب میں نے کہا نا احتیاطاً لعنت کرنے دیں، ان کا تو بلڈ پریشر آئی ہونے لگا. وہ واقعی غصے میں آ گیا بھائی. کہنے لگے جی آپ مسئلے کی نزاکت کو نہیں سمجھ رہے، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر امام حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ احتیاطاً. میں نے کہا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. کہنے لگے ذرا سوچیں اگر حسین نے یزید کو اپنا قتل معاف کر دیا. میں نے کہا قبلہ حد ہو گئی ہے، حسین یزید کو اپنا قتل معاف کر دے گا اور یزید ہمیں چھوٹی سی لعنت ہی معاف نہیں کرے گا. کیا کہنے بولا کریں آپ. بہت جلدی تو جو بات ہو رہی تھی صحابہ کبار رضوان اللہ. مجھے جی مہربانی وقت جا رہا ہے، میں عزیز کو ٹائم دینا چاہ رہا ہوں، مدثر کو زیادہ وقت نہ ہو جائے. ڈاکٹر اسرار کی بات ہو رہی تھی. وہ بہت بڑے وکیل تھے صحابہ کبار کے. یقیناً جن کے وکیل تھے ان کی بارگاہ میں پہنچ چکے. تو انہوں نے بہت لٹریچر لکھا، بڑی ان کی بہت خدمات ہیں، ان کی بڑے اسکالر گزرے ہیں بھائی. تو انہوں نے ایک بڑا محنت کے ساتھ آرٹیکل لکھا تھا اپنی زندگی میں شراب حرام ہونے کے بارے میں، اور لوگوں نے اسے بڑا شائع بھی کیا، اور گوگل پہ آپ بھی ریسرچ کریں تو دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے ایک اس میں کہ جب اسلام میں شراب حرام نہیں تھی تو انہوں نے یہ فقرے لکھے کہ جب شراب حرام نہیں تھی تو عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے. گڑتی سمجھتے ہو؟ مجھے تو گٹی، مجھے یوں لگا جیسے میں امریکی بندوں میں باتیں کر رہا ہوں. سارے چپ ہو گیا ہو یار. گٹی یا گڑتی، چلے گڑتی بھی سمجھتے ہیں. عرب اپنے بچوں کو گڑتی شراب کی دیتے تھے، اور گڑتی کا اثر ہوتا ہے. چلو شہروں والے تو خیر ماڈرن ہو گئے، پنڈ میں چک میں ابھی تک یہ بات موجود ہے. کوئی بچہ 5-7 شرارتیں کرے، ہمسایوں کا بزرگ حالات ایسے ہیں بچے کو ڈائریکٹ روک نہیں سکتا، لڑائی ود جائے گی. گوانڈیاں نو پوچھتا ہے یہ گڑتی کی دی. میرا خیال ہے میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ جو گٹی ہوتی ہے یا گڑتی ہوتی ہے اس کا اثر بڑا ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. ڈاکٹر اسرار وکیل صحابہ تھے، انہوں نے لکھا کہ عرب اپنے بچوں کو گٹی شراب کی گڑتی دیتے تھے. جس بچے کو گڑتی شراب کی ملتی تھی وہی بچہ بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر اور بڑا ہوا، پھر واہ سارا بڑا ہوا. کیا کہنے ہیں آپ کے بھی، کیا کہنے ہیں. مجمع چپ رہے گا. مجھے دکھ ہے، میں نے جذباتی مسلمانوں سے ریاض رضوی پوچھنے کا حق رکھتا ہے کہ ایک بچہ وہ ہے جسے گٹی شراب کی دے جاتی ہے، دوسرا وہ ہے جسے گٹی محمد دیتا ہے. دونوں میں فرق ہی نہیں ہے. آپ جیئے میرا بیٹا، آپ جیئے، آپ زندہ و سلامت رہے آپ. اور جب وقت تمام ہو رہا ہے، میں بالکل اب روک رہا ہوں. جب ڈاکٹر اسرار یہ فقرے لکھتے ہیں کہ عرب اپنے بچوں کو پہلی غذا شراب دیتے تھے. اچھا میں نے ایک بات محسوس کی کہ وہ گول کیپر بھی ڈاکٹر اسرار اچھا تھا. کہ ہاں ڈیفنس کمال کی اس نے. پہلے یہ کہا کہ عرب اپنے بچوں کو گٹی شراب کی دیتے تھے، اور اگلی سطر میں کہتا ہے اپنی تسلی کے لیے کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. اور میں اکیلے لطف نہ لے جاؤں. پہلے میرے بھائی سے لے کے مطلب سجے کھبے جہاں تک مجمع ایک بندہ بھی پیچھے رہ گیا مجھے دکھ ہوگا.
اب احتیاطاً ڈیفنس کر رہے ہیں کیونکہ شراب حرام نہیں تھی. کیونکہ ڈاکٹر صاحبان متوجہ رہیے گا رانا جی خدا کے لیے مدثر بھائی کیونکہ شراب حرام. ہم شیعہ غریب صحیح لیکن کرم اللہ کا ہم پہ بڑا ہے. جب ساری دنیا پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. اولا فیصل آباد کا مجمع زحمت فرما. بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ. مہربانی مہربانی مہربانی. اللہم صلی علی محمد وآلہ. ہم شیعہ تیری نظر میں غریب صحیح. ایک بندہ پہ کہ مولانا اسماعیل صاحب قبلہ میرے استاد محترم لجنیاں ماڑیاں قومہ ساریاں شیعہ. ایسے آپ چپ ہیں قبلہ بھی تھوڑا ایک لمحے کے لیے چپ ہوا. اس مولوی نے دوسرا اٹیک کیا کہنے لگا اللہ مذہب لئی پھر دینے جنہیں نچن گانا لے وہ بھی شیعہ. مولانا دیر تو کرتے نہیں تھے سرکار اسماعیل میں کہنے لگے مولوی جی میں نا نچن گانا لوں. ایک دن پوچھیا وہ تسی شیعہ کیوں ہوں دیو؟ انہوں نے کہا مولوی اسماعیل خود تے گناہگار ہاں تے جب مرشد بھی کو اپنے جیائی لب لے. بہت شکریہ وقت ہی چلا گیا. لہذا تمہاری نظر میں ہم مسکین صحیح ہم ماڑے صحیح لیکن دیکھو کرم ہم پہ کتنا ہے کہ جس چوکھٹ پہ ہم کھڑے ہیں نا جب تیری دنیا پہ شراب حلال تھی اس حویلی میں مدثر بھرا مجمع ہے. کیمرہ موجود ہے کیمرے موجود ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ مجلس سن رہا ہو. آج پروگرام لائیو بہت زیادہ آج کل چلتے ہیں اور کوئی بھائی یہ تبصرہ کرے کہ یار یہ شیعہ جذباتی لوگ ہیں. وہ ریاض رضوی نے کہا جی تھا دنیا پہ شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. لوگوں نے بہت داد دی بڑے خوش ہوئے لیکن کوئی دلیل تو کوئی نہیں دی. یہ تو کوئی کسی کے لیے بھی کہہ سکتا تو دلیل مانگ رہے. میں تصویر دکھا رہا ہوں اور میں نے وضاحت بھی نہیں کرنی. مجمع نے پھر بھی سمجھنا ہے. وضاحت میں نے اس لیے نہیں کرنی کہ ایک تو وقت نہیں ہے دوسرا وقت نہیں ہے. وضاحت میں نے آ جائیں جلدی آؤ بیٹا جلدی آؤ یار. میں نے بالکل وضاحت کے بغیر فقرہ کہنا ہے کہ جی ریاض رضوی نے عقیدت کا جملہ کہا کہ جی سارے زمانے پہ جب شراب حلال تھی ابو طالب کی حویلی میں تب بھی حرام تھی. تم دلیل پوچھتے ہو میں تصویر دکھانے لگا ہوں. جب مدینے کی سب سے نہیں بلکہ کس طرح کہوں جب سب سے بڑے جج اسلامی جج کی عدالت میں اس کا بیٹا شراب پینے کے جرم میں آ گیا. نہیں مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ پیچھے رہیں گے. آخری آدمی تک آپ نے متوجہ رہ گیا. میں نے نام جج کا بھی نہیں لینا اور مجھے ملزم کا نام لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. نیٹ پہ جاؤ ریسرچ کرو جان ساڑی نہ کھاؤ. لفظ میں کہہ رہا ہوں دنیا اسلام کے اپنے زمانے کے سب سے بڑے جج کی عدالت میں شراب پینے کے جرم میں اور فیصلہ دینے والے جج نے فیصلہ کرنے والی حد کر دی. اس نے کہا بیٹا ہے تو کیا ہے کیونکہ اقراری مجرم ہے گواہوں کی ضرورت بھی نہیں ہے لہذا عدالت عالیہ ملزم کو کوڑے مارنے کا حکم سنا رہی ہے. جب عدالت عالیہ نے کوڑے مارنے کا حکم سنایا کہ ٹہرے سے ملزم بول پڑا. اس نے کہا مجھے عدالت کا فیصلہ منظور ہے لیکن کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب نہیں پی. کیا کہنے آپ جیئیں آپ زندہ و سلامت رہے. آپ ملزم نہیں یہیں پہ مجھے فقرہ مکمل کر دینا ہے. ملزم نے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود کبھی شراب و فیصل آباد اور گرد و نواح کا مجمع تشریح کا وقت نہیں ہے وضاحت کا ٹائم نہیں ہے. ملزم نے کہا کوڑے مجھے وہ مارے جس نے زندگی میں خود شراب نہیں پی. عدالت بھی چپ تھی جج بھی چپ تھا. اکیلی آواز علی کی آ رہی تھی تجھے کوڑے میں بھی مار سکتا ہوں میرا حسن بھی مار سکتا ہے میرا حسین بھی مار سکتا ہے. جی بسم اللہ آپ جیئے. بہت شکریہ
اولا کائنات کا فرمان جناب امیر فرماتے ہیں جس کنویں میں شراب کا قطرہ گر جائے اور وہ کنواں مٹی سے بھر دیا جائے اور اس مٹی کے اوپر گھاس اگ جائے، علی فرماتے ہیں میں وہ گھاس اپنے جانور کو کھلانا بھی پسند نہیں کرتا۔ کوئی نہ کوئی پیغام مجلس میں لے کے اٹھا کر تمہاری شیعہ محفلیں جتنی بھی ماڈرن بن جائیں، میرے بندے ہاتھ دیکھو، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا۔